محترم طالبان علم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم ناظرین، آج اس کتاب علم الصیغہ میں ہمارا سبق مصدر و مشتق مثل فعل خود ثلاثی و رباعی مجرد و مزید فی می باشد سے ہے۔ اس سے پچھلے سبق میں پچھلی ویڈیو میں ہم نے تین قسم پر ہے، مصدر، مشتق، جامد، تینوں کی تعریف ما مثال پڑھی تھی۔ آج ہمارا سبق مصدر و مشتق مثل فعل خود سے ہے۔ تو مصدر و مشتق مثل فعل خود ثلاثی و رباعی مجرد و مزید فی می باشد۔ مصدر اور مشتق اپنے فعل کی طرح ثلاثی اور رباعی مجرد اور مزید فی ہوتے ہیں۔ مصدر اور مشتق اپنے فعل کی طرح، اپنے فعل یعنی مصدر سے جو فعل نکلا ہے اس فعل کی طرح۔ تو مصدر اور مشتق اپنے فعل کی طرح ثلاثی و رباعی مجرد و مزید فی ہوتے ہیں۔ مصدر بھی ثلاثی رباعی مجرد مزید فی ہوتا ہے اور مشتق بھی ثلاثی رباعی مجرد مزید فی ہوتا ہے۔ یہ بات بتانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ پیچھے فعل کا نام لے کر تقسیم کی تھی کہ فعل حروف اصلی کی تعداد کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، ثلاثی اور رباعی۔ پھر ان میں سے ہر ایک دو قسم پر ہے، مجرد و مزید فی۔ تو فعل کا نام لے کر تقسیم کی تھی تو اس تقسیم سے لگا کہ فعل ہی ہوتا ہے۔ تو اس وہم کا ازالہ کرنے کے لیے یہ بیان کرنا پڑا کہ فعل تو ہوتا ہی ہے ثلاثی و رباعی مجرد و مزید فی، فعل کا مصدر اور فعل سے مشتقات بھی ثلاثی اور رباعی مجرد و مزید فی ہوتے ہیں۔ تو مصدر و مشتق اپنے فعل کی طرح ثلاثی و رباعی مجرد و مزید فی ہوتے ہیں۔ جیسے فعل ثلاثی نصرہ ہے، نصرہ، تو اس کا مصدر نصرن، نصر، نصرن، نصرن بھی ثلاثی ہے۔ نصرہ ثلاثی مجرد ہے، نصرن مصدر بھی ثلاثی مجرد ہے۔ اسی طریقے سے نصرہ ثلاثی مجرد ہے، اس کا جو مشتق ہے ناصرن یا منصورن، یہ بھی ثلاثی مجرد ہے۔ اور اجتنبہ یہ فعل ثلاثی ہے، اس کا مصدر اجتناب، یہ بھی ثلاثی ہے۔ اجتنبہ ثلاثی ہے، مزید فی ہے، تو اس کا مصدر اجتناب، یہ بھی ثلاثی مزید فی ہے۔ اور باصرہ فعل رباعی ہے، اس کا مصدر
اس کا مصدر باصرتن یہ بھی رباعی ہے، باصرہ رباعی مجرد ہے، باصرتن یہ مصدر رباعی مجرد ہے۔ اسی طریقے سے باصرہ کا مباصر اسم فاعل یہ بھی رباعی مجرد ہے، اور تسربلا یہ رباعی مزید فی ہے، فعل رباعی مزید فی ہے، تو تسربلن یہ اس کا مصدر بھی رباعی مزید فی ہے، اور متسربل یہ اسم فاعل مشتق بھی رباعی مزید فی ہے۔ تو مصدر اور مشتق اپنے فعل کی طرح ثلاثی و رباعی مجرد و مزید فی ہوتے ہیں۔ وہم باقسام دہ گانا صحیح وغیرہ منقسم می شود، اور دسوں قسموں صحیح وغیرہ کے ساتھ بھی، یہ ہم جو ہے ہم اس کا ترجمہ بعد میں ہوگا، اور دسوں قسموں صحیح وغیرہ کے ساتھ بھی منقسم ہوتے ہیں، مصدر و مشتق، اور دسوں قسموں صحیح وغیرہ کے ساتھ بھی منقسم ہوتے ہیں۔ دسوں قسمیں کیا ہیں؟ وہی صحیح محموز معطل مضاف، تو مصدر بھی صحیح محموز معطل مضاف ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارا فعل مضاف ہے تو اس کا مصدر امرن یہ بھی مضاف ہے، اسم فاعل عامرن یہ بھی محموز ہے، محموز تو ہمارا فعل محموز ہے، تو اس کا ہمارا فعل محموز ہے، تو اس کا مصدر جو ہے امرن یہ بھی محموز ہے، اس کا اسم فاعل مشتق عامرن یا معمورن یہ بھی محموز ہے۔ اسی طریقے سے قالا فعل معطل ہے، تو اس کا مصدر قول یہ بھی معطل ہے، اور اس کا اسم فاعل مشتق قائل یہ بھی معطل ہے۔ اسی طریقے سے زلزلہ فعل مضاف ہے، تو اس کا مصدر زلزال یہ بھی مصدر مضاف ہے، اور اس کا اسم فاعل مزلزل یہ بھی مضاف ہے۔ تو دسوں قسموں صحیح وغیرہ کے ساتھ بھی منقسم ہوتے ہیں، مصدر و مشتق۔ و جامد با اعتبار تعداد حروف یا ثلاثی می باشد مجرد چون رجل و مزید فی چون حمار، اور جامد حروف کی تعداد کے اعتبار سے یا تو ثلاثی ہوتا ہے مجرد، یعنی ثلاثی مجرد ہوتا ہے، جیسے رجل، تو رجل اس میں جامد ہے، یہ ثلاثی ہے مجرد ہے، ثلاثی مجرد، 3 حرف اصلی ہیں، اس میں کوئی زائد نہیں ہے۔ و مزید فی، اور مزید فی ہوتا ہے، اور مزید فی یعنی ثلاثی مزید فی، اور مزید فی ہوتا ہے جیسے حمارن، تو حمارن یہ ثلاثی ہے، حا میم را یہ 3 حرف اصلی ہیں اس میں، اور الف زائد ہے، تو ثلاثی مزید فی ہے۔ حمارن گدھا، یا رباعی مجرد ہوتا ہے،
اسم جامد یا رباعی مجرد ہوتا ہے، جیسے جعفرن، جعفرن، تو اس میں چاروں حرف اصلی ہیں، اور مزید فی، رباعی مزید فی ہوتا ہے، جیسے قرطاسن، قرطاسن معنی کاغذ، تو یہ رباعی مزید فی ہے، اس میں قاف را طاسین حروف اصلی ہیں اور الف زائد ہے۔ یا خماسی مجرد ہوتا ہے، جیسے سفرجلن، جیسے سفرجلن، تو اس میں پانچوں حروف اصلی ہیں سفرجلن۔ اس کا معنی غالباً امرود ہے، سفرجل ایک قسم کا پھل جو امرود کے مشابہ ہوتا۔ و مزید فی، اور خماسی مزید فی ہوتا ہے اسم جامد، جیسے قبعثرا، قبعثرا، قبعثرا کا معنی نیچے لکھا ہے شتر فربا، موٹا اونٹ، تو قبعثرا میں قاف با عین اور ثا را یہ حروف اصلی ہیں اور الف مقصورہ زائد ہے، قبعثرا۔ تو یہ جامد بھی ثلاثی، رباعی، مجرد اور مزید فی، خماسی سب ہوتا، اور صحیح وغیرہ بھی ہوتا ہے۔ و باعتبار انواع حروف با اقسام دہگانہ منقسم می شود، اور حروف کی قسموں کے اعتبار سے، اور حروف کی و باعتبار انواع حروف با اقسام دہگانہ منقسم می شود، اور حروف کی قسموں کے اعتبار سے 10 قسموں کے ساتھ منقسم ہوتا ہے۔ یعنی جامد ثلاثی، رباعی، مجرد، مزید فی، خماسی، مجرد مزید فی ہوتا ہے، اور صحیح، محموز، معطل، مضاعف بھی ہوتا ہے، صحیح، محموز، معطل، مضاعف بھی ہوتا ہے۔ چوں فعل تصریفات بسیار می دارد، بسیار می دارد، جب فعل گردان زیادہ رکھتا ہے، جب فعل گردان زیادہ رکھتا ہے، و اسم کم، اور اسم کم، یعنی فعل میں گردان زیادہ ہوتی ہے اور اسم میں کم ہوتی ہے، فعل میں گردان زیادہ ہوتی ہے اور اسم میں کم ہوتی ہے۔ فعل میں گردان زیادہ کیسے ہوتی ہے کہ فعل کے 14 صیغے آتے ہیں، فعل کے 14 صیغے، اور اسم میں گردان کم ہوتی ہے کہ اسم کے 3 ہی صیغے آتے ہیں، واحد، تثنیہ، جمع، جیسے کتابن، کتابان، کتبن، یہ اسم کی مکمل گردان ہو گئی، اور فعل کی 14 صیغے آتے ہیں، فعل، فعلا، فعلو، فعلت، آخر تک، یا یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، آخر تک۔ تو فعل میں گردان زیادہ ہوتی ہے اور اسم میں کم۔ و حرف مطلقاً ندارد، اور حرف مطلقاً نہیں رکھتا ہے گردان، یعنی حرف میں بالکل نہیں ہوتی، مطلقاً ندارد، مطلقاً نہیں رکھتا، یعنی نہ تو گردان لغوی نہ اصطلاحی، کیسی بھی گردان نہیں ہوتی۔ لہٰذا نظر صرفی بیشتر متعلق با فعل است، لہٰذا صرفی کی نظر زیادہ تر فعل سے متعلق ہے، فعل سے متعلق رہتی ہے۔
اسی وجہ سے صرفی لوگ کلمے کی تقسیم میں فعل اسم حرف کہتے ہیں کہ ان کی نظر گردان سے زیادہ متعلق ہے اور گردان فعل میں زیادہ ہوتی ہے، تو صرفی لوگ زیادہ گردان والے کو ہی ہر جگہ مقدم رکھتے ہیں۔ یہ آج کا ہمارا سبق ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔